اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے کونسلز تک بھی اس بات پر متفق نظر آئے کہ ججز کی تصحیح اور اداروں میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، اور آج کچھ افراد کو اور پیمرا کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ آپ کیا لگتا ہے آپ کو یہ ایک خاص پیٹرن ہے جو 1 سال سے چل رہا ہے، اور اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ یہ حملہ آور ہونے والے لوگ کون تھے؟ دیکھیں، حملہ آور وہ نامعلوموں کا ہر کسی کو نام بھی معلوم ہے۔ ساری یہ اسٹیبلشمنٹ سے سارا کچھ کر رہی ہے۔ آگے انہوں نے اپنے یا کارندے رکھے ہوئے ہیں یا یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے جن کو وہ اسٹیبلشمنٹ دے کر آئی ہے وہ سارے ملوث ہیں۔ وہ انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ چاہیں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے لینے، عمران خان کے خلاف فیصلے لینے، اس کے لیے وہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن ججز پیچھے نہیں ہٹے۔ جس طرح پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین یا جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کو انہوں نے جس طرح دبانے کی کوشش کی، غیر قانونی حرکتیں کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اسی طرح اب ججز کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ان کے برادر نسبتی کو ایک جج کو اٹھایا گیا، ان کو الیکٹرک شاکس لگائے، دوسرے کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے، تیسرے کے ہاسپٹلائز ہونا پڑا، اور بہت ساری ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جو کہ ایک خط کی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو بینچ کام کر رہا ہے، اور وہ انڈر انویسٹیگیشن بھی ہے اور انڈر سب جوڈس بھی ہے۔ اب لیکن اس کی کنٹینویشن میں آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا سرگودا کے جو اے ٹی سی کے جج تھے وہاں جی کس طرح انہوں نے انوالومنٹ کی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام ہائی کورٹس اور لورڈ جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، اور وہ مداخلت انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی آئی ایس آئی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب وہ انکار کرتے ہیں تو ان کو لائف تھریٹس ملتی ہیں، قتل کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، ان حالات میں کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ججز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، مسلسل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے۔ مطلوبہ نتائج کیا ہیں؟ کہ عمران خان کے خلاف فیصلے کریں، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کریں، اور اتفاق سے جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس تو ہمارا وہ 3 ایم این ایز کٹ پتلیوں کے خلاف کیس ہے، اور الحمدللہ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ صرف کہا گیا کہ بھئی آپ اپنا جواب لے کر آئیے، جی ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا فارم 45 لے کر آئیے، ایفیڈیوٹ لے کر آئیے، تو وہ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے سب سے وہ نہ دینے کو تیار ہونے کی وجہ سے یہ اب ڈیٹ سے 2-4 روز پہلے ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں اور تو کارروائیاں شعیب شروع ہو گئی۔ صاحب، الیکشن ٹریبونل اسلام آباد نے جواب جمع نہ کرانے پر طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کو جو جرمانہ عائد کیا اور دوبارہ بیان حلفی جمع کرانے کا حکم بھی دیا، آپ بھی اس کیس میں فریق ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ نشستیں آپ لوگوں کو واپس مل جائیں گی؟ کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی الیکشن ٹریبونل تبدیل ہو جائے، ریٹائرڈ لوگ ادھر آ جائیں۔ جی دیکھیں، اب تو یہ چیز فائنلائز ہو گئی ہے کہ یہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو انہوں نے ریٹائرڈ جج کو بھیجا تھا الیکشن کمیشن نے، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ جو کچھ اس وقت کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہو جائے اور یہ واپس چلے جائیں۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے، ان کٹ پتلیوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، بے ایمانی کی ہوئی ہے، فورجری کی ہوئی ہے۔ صرف ہمارے 3 حلقے نہیں، پورے پاکستان میں بے شمار حلقے ہیں، اور اتفاق سے میرے والا حلقہ تو وہ ہے جہاں یہ ریڈ زون ہے، اور یہاں سارے 100% آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں، تمام رپورٹرز، انٹرنیشنل میڈیا سارا دن میرے ساتھ تھا، جنہوں نے خود اپنے ریزلٹس الیکشن اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن نہیں، کوئی ایک یونین کونسل نہیں جہاں سے ہم ہارے ہوں یا وہ لوگ جیتے ہوں۔ اب ساری ٹیمپرنگ کر کے اس کے اندر میں 1,05,000 ووٹ لیے ہیں، جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیے اس کو جا کر کے نوٹیفائی کر دیا۔ تو یہ طرز عمل تو کسی لحاظ سے ہم کیا کہیں، ملک کا چہرہ آپ نے داغ کر دیا، آپ نے پوری دنیا میں اس کا تماشا بنا دیا۔ آج ایون امریکن کانگریس اس کے اوپر ریزولوشن پاس کرتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ جو ہے وہ عمران خان کی آربیٹری ڈیٹینشن کے اوپر بات کرتا ہے۔ یہ اور پھر جو کچھ میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ججز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ ملک کو ترقی کرنے کے ذرائع اور طریقہ کار نہیں ہیں۔ یہ طریقہ واردات ہمیشہ دشمن ملک کیا کرتا ہے آپ کے ملک میں، جو کچھ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ملک میں کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چیز کسی صورت نہ اس کے ذریعے انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ اس کے ذریعے ترقی کرتی ہے، نہ آپ کی جو ایک ساکھ ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اس سے ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں خرابی کی طرف تو جا سکتی ہیں، خوبی کی طرف نہیں جا سکتی۔